اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear 9th class students, today our topic is Hitler's rise to power. Today we will discuss how the circumstances, situations and the conditions that led to the rise of Hitler to power in Germany. اس سے پہلے ہم نے دو تین ٹاپکس اسی چیپٹر کے ریلیٹڈ پڑھا، نازیزم اینڈ دا رائز آف ہٹلر. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جرمنی کے جو حالات تھے، چاہے وہ ورلڈ وار فرسٹ ہو یا ورلڈ وار فرسٹ کے بعد، جس میں دو تین قسم کے حالات اگر آپ نے دیکھے ہوں گے. تو سب سے پہلے کہ جرمنی فرسٹ ورلڈ وار پاورفل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جنگ عظیم ہاری، پہلے جنگ عظیم ہار لی. دوسری تو یہ کہ جنگ عظیم ہارنے کے بعد ان پہ جو پنشمنٹ ان کو دیا گیا دیٹ از ٹریٹی آف ورسلس، تو اس میں اتنی ہیوملیشن جرمنی کی ہو گئی کہ دیٹ لیڈ ٹو دا ہم کہیں گے اس کے کہ اس سے جرمنی کی جو حالت تھی وہ اور بھی خراب ہوتی گئی. تو اس طرح سے جرمنی میں جو پاور تھا، جو یہ پولیٹیکل کرائسس تھی، اس نے اور بھی جنم لیا. کیونکہ جرمنی کی جو حالت دیکھ کر جو اس وقت ان پہ جو ٹریٹی آف ورسلس تھی، جس کو بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے ٹریٹی آف ورسلس کی یہ بالکل کرمنلز تھے، انہوں نے بالکل جرمنی کو بالکل ہیوملیشن پہ لا دیا. تو جرمنی کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا، تو ان کو پھر ایک الگ نام دیا گیا جس کو ہم کہتے ہیں نومبر کرمنلز. تو اس طرح سے جو حالات تھے جرمنی میں آفٹر دا ورلڈ وار فرسٹ، آفٹر ڈیفیٹ ان دا ورلڈ وار فرسٹ، تو جرمنی کی جو حالات تھے وہ دن بدن اور بھی خراب ہوتے گئے. اتنے خراب ہوتے گئے کہ وہاں پہ ایسی پارٹی سامنے آئی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو اس طرح سے ایک پرسن جس کا نام تھا ہٹلر، تو ہٹلر جو ہے اس نے اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر پھر وہ یہاں پہ آیا. تو اس طرح سے جو کرائسس جرمنی میں تھی، خاص کر اکنامک کرائسس، جو دا ایئر آف گریٹ ڈپریشن جو تھا، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو سوسائٹی جو یہاں کی تھی بیک گراؤنڈ میں، تو اس پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے، اکنامک سچویشن کی وجہ سے، سوشل کریکٹرز کی وجہ سے جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں جرمنی میں چل رہا تھا، ان چیزوں نے ہیلپ کیا ہٹلر کو آگے آنے میں اور پاور میں آنے میں. ہٹلر جو تھا یہ 1889 میں پیدا ہوا تھا آسٹریا میں. تو اس نے اپنی جو جوانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ غریبی میں گزاری ہے. تو ورلڈ وار فرسٹ میں اس نے ایز اے کام کیا ہے آرمی کے ساتھ، انفارمر تھا آرمی کا. تو ان کو ایکٹ کیا ایز اے میسنجر، جو میسیجز تھے ادھر ادھر کی وہ سب کر رہے تھے. تو اس طرح سے جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد اس کو ایک اس آرمی میں اس نے جو رول کیا ایز انفارمر میسنجر، تو اس کو اس کے لیے ایوارڈ ملا تھا، بریوری ایوارڈ کا، بہادری کا ایوارڈ ملا تھا. تو اس کے علاوہ لیکن یہ بالکل یہ سوچنے سے بالکل مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جرمنی بھی ورلڈ وار فرسٹ ہارے گی. تو یہ چیز جب اس نے دیکھا کہ ورلڈ وار فرسٹ انہوں نے ہار لیا، تو اس چیز نے ان کو تھوڑا بہت دکھی بھی کر دیا. اور ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ جو ٹریٹی آف ورسلس جو ہوئی تھی، جس میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس میں پنشمنٹ دی گئی تھی جرمنی کو، کہ جرمنی کو یہ پنشمنٹ دی گئی تھی کہ آپ کی وجہ سے ہمیں اتنا جو ہیومینٹی کو نقصان اٹھانا پڑا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا تھا، تو اس سے کیا ہوا کہ ورلڈ وار فرسٹ جو اس میں تو یہ ٹریٹی جو ہے اس نے اس ہٹلر کو اور بھی فیورس کا مطلب ہوتا ہے اور بھی ہم کہیں گے اور بھی غصہ چڑھا دیا، کہ یا ہم کہیں گے یہ اور بھی تیز ہونے لگا. تو اس طرح سے اس نے کیا کیا، اس نے ایک آرگنائزیشن جوائن کی جس کا نام تھا جرمن ورکرز پارٹی. تو پھر یہ اس گروپ کو، چھوٹا سا گروپ تھا، پھر اس نے اس کو ٹیک اوور کرا، اس پارٹی کا ہی وہ لیڈر بن گیا. تو اس کو نام چینج کر کے اس کو نیشنلسٹ سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی، تو پھر جس کو بعد میں اس پارٹی کا نام رکھا گیا نازی پارٹی. تو ان 1923 میں ہٹلر نے پلان کیا تھا کہ وہ پاور کو کنٹرول کرے گا. ہی فیلڈ
In 1923, Hitler planned to seize control of the Bavaria, march to Berlin and capture power. تو اس نے کوشش کی تھی برلن کی طرف مارچ کرنے میں اور پاور کو حاصل کرنے میں. He failed, was arrested, لیکن وہ ناکامیاب رہا اور اس کو اریسٹ کیا گیا اور اس پہ چارج لگایا گیا ٹریجن کا، غداری کا، اور بھی لیٹر یہ غداری کا کیس لگا کر اس کو بعد میں پھر ریلیز کیا گیا. تو اس طرح سے جو نازیز تھے، تو نازیز جو ہے اپنے اس ایجنڈے میں، اپنے اس پروپیگنڈے میں وہ افیکٹو نہیں رہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں. کب تک؟ 1930s تک. لیکن 1930s جو تھا، 1929 جس کو ہم کہتے ہیں ایئر آف ڈپریشن کہتے ہیں، جس میں اکنامک ڈپریشن، اکنامک ریسیشن ہوا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، خاص کر امریکہ سے ہوا تھا. تو اس دوران جو ہے لوگ جو جرمنی میں تھا، تو جرمنی کے جو بینکس تھے وہ کولیپس ہوتے جا رہے تھے، بزنس جو وہ شٹ ہوتے جا رہے تھے، جو ورکرز تھے، کام کرنے والے مزدور جو تھے وہ اپنے جاب کو کیا لاس کر رہے تھے. تو اس طرح سے مڈل کلاس جو تھے ان کو بھی اور بھی بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی تھی. تو ایسی سچویشن میں نازیز کا جو پروپیگنڈا تھا وہ اب بیٹر فیوچر کی طرف جا رہا تھا. تو اس طریقے سے جو ان کا پروپیگنڈا ہے وہ اب تھوڑا افیکٹو نظر آنے لگا. تو نازیز نے کیا کیا، حالانکہ جو الیکشن ہوا تھا 1928 میں جرمنی میں، تو نازی پارٹی جو تھا اس نے بالکل 2.6% ووٹس حاصل کیے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کیا ہوا کہ جرمنی کا جو پارلیمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو 1932 میں جو ہے پھر الیکشن ہوا 4 سال کے بعد. تو جو نازیز پارٹی تھے یہ سب سے بڑی پارٹی ابھر کے آئی، تقریباً انہوں نے 37% ووٹس حاصل کیے تھے. تو ہٹلر جو تھا یہ جو ساتھ ساتھ اس میں پاور بھی حاصل کر لیا، اب تو یہ ڈیموکریٹکلی بھی سامنے آ چکا تھا. تو اس طرح سے جو ہٹلر تھا، ہٹلر ایک پاورفل سپیکر تھا، ہٹلر ایک پاورفل سپیکر تھا. یہ بالکل مطلب ہم کہیں گے یہ ایک ہم کہیں گے اوریٹر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو بولنے کا انداز ہو، اس میں زبردست بولنے کا انداز تھا. تو اس ہز پیشن، ہز ورڈز مووڈ پیپل. تو اس کی ان باتوں سے لوگوں میں جو ہے، لوگوں کو جو کیا ہے کہ لوگوں میں ایک جوش سا، ایک نیا سا جذبہ سامنے آنے لگا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جو ہے اس کی باتوں سے تو لوگوں کو، تو اس نے لوگوں کے ساتھ وعدہ بھی کیے. وعدہ کیا کیا؟ اس نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ جو ہے میں نیشن کو ایک اسٹرانگ نیشن بناؤں گا. جو انجسٹس ہمارے ساتھ ہوئی، ناانصافی ہوئی ہے ورسلس ٹریٹی میں، تو اس ڈگنیٹی کو، جو جرمن پیپل ہے اس ڈگنیٹی کو ہم پھر ریسٹور کریں گے. تو اس طرح سے جو اس نے وعدہ کیا تھا امپلائمنٹ کا، کن کا؟ ورک کے لیے، سیکور فیوچر کے لیے، جوانوں کا. تو اس سب کو انہوں نے کیا کیا تھا. اور اس کے علاوہ پرومس ٹو ویڈ آؤٹ آل فورین انفلوئنس، جو ہے ان پر جو فورین دباؤ تھا جرمنی کے خلاف جو بولے جا رہے تھے، اس کے خلاف اس نے زبردست اسپیچ دی تھی. اس نے وعدہ کیا تھا یہ سب کچھ میں ختم کروں گا. تو ہٹلر نے ایک نئی پالیسی، جو پولیٹکس ہے، اس نے ایک نئی پالیسی سٹارٹ کی تھی. تو اس نے ریچولز اور ماس موبلائزیشن کی طرف زبردست دھیان دیا تھا. تو نازیز جو ہے ان نے بڑی بڑی ریلیز کیے، بڑے بڑے میٹنگز بلائے. تو اس طرح سے ان نے سپورٹ کیا ہٹلر کو. تو ہٹلر نے ایک ایسی جو لوگوں میں ایک یونٹی ڈیولپ کی تاکہ لوگ جو ہے ایک یونٹی کی طرف آنے لگے. تو ریڈ بینرز جو ہے، تو نازی سلیوٹ جو ہے، ریچولائز راؤنڈز اپلائز آفٹر اسپیچ ویر آل پارٹس آف دس سپیکٹ آف پاور. تو اس طرح سے اس کی جو اسپیچ ہے اس پہ داد دینے لگے. تو سب کو لگا کہ شاید جو ہٹلر ہے یہ ہمارا بہت بڑا لیڈر ہے. تو اس کو ماس سپورٹ بھی اور بڑھنے لگا. تو نازی کا پروپیگنڈا جو ہے سکلفلی پروجیکٹڈ ہٹلر، جو نازیز جو تھے، جو سارے اس کے جس کا لیڈر ہٹلر تھا، تو انہوں نے اس لیڈر ہٹلر کو اس طرح سے پیش کیا کہ یہ مسیحا ہے، اس ویرا ہے، یا وہ ہے جس نے سارے جو ہے یہ ہم لوگوں پہ جو ہے، ہم لوگوں کو بہت آگے لے جائے گا ان چیزوں سے، جو ہم پر جو ظلم ڈالا گیا ہے تو اس ظلم کو وہ ختم کرے گا. تو اس طرح سے ہٹلر کی جو امیج ہے وہ دن بدن اور کیپچر ہوتی گئی. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ جو ہٹلر کا زمانہ تھا، تو ہٹلر نے ایک ایسی امیج بنائی اپنے اس جرمنی میں. تو اس نے اس سارا جو اس نے ڈگنیٹی، سینس آف ڈگنیٹی اس نے میں، اور اس میں پرائڈ، فخر ہونے لگا. تو وہ جو ہے، جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ رہے تھے جو اس وقت جرمنی کے حالات تھے، چاہے وہ پولیٹیکل حالات تھے یا پولیٹیکل اکنامک یا پولیٹیکل کرائسس تھے. تو اس سارے اکنامک اینڈ پولیٹیکل کرائسس کو جو ہے، تو اس سارے کو مد نظر رکھ کر جو مطلب ہم کہیں گے
وہاں جرمنی کے حالات تھے، تو اس سارے حالات کو مد نظر رکھ کر وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے لیڈرز نے، خاص کر نازی پارٹی نے اس کو ایسے پروجیکٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی اس مشکلات سے نکال سکتا ہے تو وہ تو ہٹلر ہے. تو یہ جو کنڈیشنز تھی جرمنی میں، اکنامک ریسیشن تھا، گریٹ ڈپریشن تھا، جو میں نے پہلے آپ کو کہا، ایک روٹی کا ٹکڑا لانے کے لیے ہمیں گاڑی بھر میں پیسے لے جانے پڑتے تھے، اتنا ڈیویلو ہوا تھا جرمنی کی کرنسی جس کو ہم کہتے ہیں مارکس. تو یہ سارا جو ڈیویلو ہوا تھا، ان چیزوں کا فائدہ اٹھا کر، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریٹا ورسلس ہوئی تھی اس میں جو ہیوملیشن پنشمنٹ دی گئی تھی ان کو، جرمنی والوں کو، اس چیز کا فائدہ اٹھا کر، اور جو جرمنی اتنے پاورفل ہونے کے باوجود جو اس نے فرسٹ ورلڈ وار ہاری تھی، اس کی وجہ سے ان سارے حالات کو مد نظر رکھ کر، جس طریقے سے ان حالاتوں کا فائدہ اٹھانے والا جو ہٹلر تھا، اس نے ان چیزوں کا فائدہ اٹھایا، اور ہٹلر نے کیا کیا، یہ سارا کچھ اس نے کنٹرول کر کے اپنے آپ کو ایک مسیح کے روپ میں، اپنے آپ کو ایک ایسے لیڈر کے روپ میں سامنے پیش کیا کہ جرمنی والوں کو لگا کہ شاید اگر ہم اس ڈپریشن سے، اس اکنامک کرائسس سے، اس پولیٹیکل کرائسس سے نکل پائیں گے تو وہ صرف ایک ہی لیڈر ہوگا، اینڈ دیٹ لیڈر ول بی دا ہٹلر who will help us to pass out from this political and economic crisis. تو اس طرح سے جو ہے ٹائم بتاتا گیا، اور ہٹلر جو ہے اپنی اس مقصد میں کامیاب ہوتا گیا. تو آج ہمیں اس لیے تو صبح ہم پڑھیں گے کہ ہٹلر کے دور میں دا ڈسٹرکشن آف ڈیموکریسی، وہ ہم انشاءاللہ صبح پڑھیں گے. تب تک خدا.